کوبرا ہیلی کاپٹر کے اندر بھی یہ سسٹم لگا ہوا ہے کہ آپ اپنے ہدف کو وہاں بیٹھے بیٹھے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ جدید دنیا کا کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ کہتے ہیں کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن یہ کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ بھی بدلنے لگے۔ تو مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حضور کا فرمان یاد آیا۔ ایک عربی دیہاتی آیا حضور کی خدمت میں اور کہا حضور میں تو آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا کہ یہ سامنے کھجور کا پکا ہوا خوشہ آپ کو سلامی دینے آئے۔ تو حضور نے فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا پھر تو انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی، پھر تو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو حضور نے اشارہ کیا تو خوشہ شاخ سے ٹوٹا اور حضور کے قدموں میں آ گیا۔ اب وہ جو عربی تھا، دیہاتی تھا، اس نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو اب وہ ٹوٹا ہوا کھجور کا خوشہ قدموں میں پڑا ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، کام ہو گیا۔ اب حضور اس کو کھجوروں کا خوشہ دے دیتے کہ لے جاؤ اور اپنے خاندان میں بانٹ دو اس خوشی میں کہ تم مسلمان ہو گئے، لیکن حضور نے اسے نہیں دیا۔ چلو صحابہ کو دے دیتے کہ یہ تم اٹھا لو اور جا کے ایک دوسرے کو بانٹو اور بتاؤ کہ یہ معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں ہیں اور وہ شوق سے کھائیں گے، لیکن حضور نے صحابہ کو بھی نہیں دیا۔ حضور جانتے تھے قرب قیامت میں میزائلوں کے رخ موڑے جائیں گے، کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے ہدف بدلے جائیں گے۔ تو آقا کریم اس خوشے سے مخاطب ہو کے فرمایا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا۔ تو وہ وہاں سے اٹھا اور واپس جا کے شاخ سے لٹک گیا، دنیا کو بتایا اور میاں تم تو اب کرنے آئے ہو، محمد عربی صدیوں پہلے کر چکے۔ تو شاخ سے ٹوٹے ہوئے خوشے کو آج بھی سائنس نہیں جوڑ سکتی، لیکن محمد عربی نے اشارے سے جوڑ دیا۔ یہ مشکات میں روایت موجود اور بھی کتب حدیث میں موجود۔ تو بات سنو کہ اسلام تو جدید اور قدیم تمام ادوار کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ہر دور کے فخر کو توڑنے والا ہے۔ تم کس جدیدیت کی بات کرتے ہو؟ تم اپنے لیے سہولتیں تلاش کرتے ہو، جو اوکھا لگا، جو مشکل لگا، اس کو اسلام سے نکال لو۔ اختلاط مرد و زن یہ تمہارے نفس کی خواہش ہے اور تمہاری اپنی آرزو ہے، تم راستے نکالنا چاہتے ہو۔ کوئی جدید اور قدیم تقسیم نہیں ہے، اسلام وہی ہے جو صفہ کے چبوترے پہ مصطفیٰ نے 14 صدیاں قبل دیا تھا۔ اور یہ اسلام جدیدیت کی یہ اصطلاح مغرب کی طرف سے وضع ہوئی اور اب مختلف بلاد اسلامیہ کے اندر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ لاکھوں اربوں ڈالر پہ خرچ کر کے جو ہے وہ ان کے طرز زندگی کو پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ہوگا ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین وہی ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے جو دین لیا ہے وہ دین کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، وہ غیر متبدل جو ہے وہ دین ہے۔ لیکن میں جو آپ سے آج کی اس نشست میں خاص طور پہ بات کرنے جا رہا ہوں، وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور وہ یہ ہے کہ اپنی نسلوں کی خود تربیت کرو۔ آپ ان درس گاہوں پہ یا ان دانش گاہوں پہ اپنی نسلوں کو نہ چھوڑنا۔ اگر چھوڑو گے تو پھر وہی ہوگا جو ان درس گاہوں کے پڑے ہوئے لوگ گل کھلاتے ہیں۔ آئے روز پاکستان کے مختلف وزیر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ قوم ان کی عقل پہ ماتم کرتی ہے کہ یہ کون سی مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئیں۔ اور اب وزیر اعظم پاکستان نے جو بات چھوڑی ہے اور جس لہجے میں بات کی ہے، تو یہ ان کا جو ہے وہ معاملہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پڑھا ہی وہاں سے ہے جو مرتب کردہ نصاب ان لوگوں کا تھا جو اسلام کو جو ہے وہ روحوں میں اتارنے والے نہیں تھے اور اسلام کے ماننے والے نہیں تھے۔ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو جو ادھر کے لوگ تھے انہوں نے اس کو غدر کہا، لیکن ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں۔ تو جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں اس کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں، تو جو اس کو جنگ آزادی نہیں مانتے اس کو وہ غدر کہتے ہیں، اور جو اس کو جو ہے وہ ایک مسلمانوں کی ایسی جدوجہد جو آزادی کے لیے تھی اور وہ ایک پاک وطن کو بچانے کے لیے مانتے ہیں، تو وہ اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں۔ تو جو لفظ ہوتے ہیں
وہ لکھنے والے کے نظریات کے عکاس ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر مسلم چاہے اپنے سکولوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنی دانشگاہوں میں دین بھی پڑھا رہے ہوں تو وہ دین بھی ان کے مزاج کا ہوگا، تو وہ ظاہر ہے ان کے ہاں غنیمت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، تو وہ لوٹ مار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، چونکہ ان کے ہاں یہ اسلامی اصطلاح ہی موجود نہیں ہے، تو وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ غنیمت کا لفظ بول سکتے ہیں۔ تو مال غنیمت اور لوٹ مار کے اندر فرق وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ماں کی آغوش سے دین پڑھا ہو، جس نے مسجد کی چٹائی میں عالم دین کے پاس بیٹھ کے دین سیکھا ہو، اور جو وہاں سے ہی دین سیکھے گا آپ اس کے خلوص کے لاکھ قصیدے پڑھ لیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس نے جہاں سے لیا ہے تو اس کے مطابق ہی اس کی زبان سے نکلے گا۔ وہ اقبال نے جو لیڈر کی خوبیاں بیان کی ہیں وہ 6 خوبیاں بیان، چے باید مردرا تب بلندے مشرب نابے دلے گر میں نگاہ پاک بینے جان بے تابے، یہ خوبیاں ہونی چاہیے، چے باید مردرا تب بلندے مشرب نابے دلے گر میں نگاہ پاک بینے جان بے تابے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے دوسری چیز مشرب نابے، اس نے جہاں سے پانی پیا ہے، جہاں سے اس نے غذا لی ہے، جس گھاٹ سے اس نے اپنی غذا لی ہے وہ مشرب پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ مشرب پاکیزہ نہیں ہے تو اس کے اثرات بدن پر ضرور ہوں گے۔ اس لیے اپنے مشرب اچھے کرو، اپنی اولادوں کے مشرب اچھے رکھو۔ یہ فیشن کے فلاں سکول میں ہم نے اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے، یہ نسل کو لے ڈوبے گا۔ یہ 4 دن کی زندگی اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے اس دور موجود کے اندر اگرچہ اس طرح کی درس گاہیں جو ہے وہ نایاب تو نہیں، کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس میں اسلام کی روح کے مطابق جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہو، لیکن آپ کو مجبوراً کہیں بچے داخل بھی کروانے ہوں، لیکن ان کی تربیت کا جوہر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، اور کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ مت چھوڑ دیں کہ یہ اسکول، یہ کالج، یہ دانشگاہیں، یہ یونیورسٹیاں، یہ ادارے آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے، یہ آپ کی تربیت کے ضامن نہیں ہیں۔ یہ بہت سارے تو پیسے کمانے کے چکر میں ہیں، اور کچھ فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، اس لیے وہ جو دیں گے وہ وہی دیں گے جو ان کو دیا گیا، جو ان کی فیڈ بیک ہے وہ آگے اس بچوں کے اندر جو ہے وہ منتقل کریں گے۔ اس لیے بچوں کو از خود آپ نے دین سکھانا ہے، اپنی خاندانی روایات سکھانی ہے، مشرقی شرم و حیا اور مشرقی روایات اور مشرقی تقدیس سکھانی ہے، اور ان کو بتانا ہے بچوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی کہ تم نوکر محمد عربی کے ہو، تمہارا کلچر مشرق کی فضاؤں سے یا مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، گنبد خضرا کی ضیاؤں سے پھوٹتا ہے۔ اس لیے ان کی اصطلاحات، ان کی ٹرمز جو ہیں وہ بھی وہی ہونی چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنی نسلوں کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اس لیے میں اور آپ اچھی طرح سے اپنی نسلوں کو سنبھالیں۔ اس وقت میں یہ فکر لگی رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا۔ اس وقت پوری دنیا جس طرح اس کا نقشہ، اسلامی دنیا جس طرح ری شیپ ہو رہی ہے اور جس طرح اس کا جو نقشہ بننے جا رہا ہے، اور مغرب اس کے اوپر جو اربوں خربوں روپے خرچ کر رہا ہے، ظاہر ہے نسل کشی کر کے بھی دیکھ لیا، اتنے لوگوں کو مارا تو نہیں جا سکتا، تو اب کیا کرو، کوئی ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دو، ان کی ڈائریکشن ہی تبدیل کر دو، ان کا راستہ ہی تبدیل کر دو۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو خود ان کی حفاظت کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ گرمیاں تو بہت شدت کی ہیں اس وقت، تو ورنہ میں آج ہی اعلان کر دیتا، لیکن انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے کہ ہفتے میں 1 دن ضرور رکھیں گے کہ جس طرح آپ آتے ہیں جمعے کے دن اور مختلف جگہوں سے آتے ہیں، تو ہفتے کے اندر یا اتوار کا چھٹی کا دن رکھ لیں گے یا کوئی اور دن، جس میں 2 گھنٹے کے لیے کم از کم آپ اپنے 8 سال کے بچوں سے لے کر 12 سال کے بچوں کو یہاں مرکز میں لے کر کے آئیں، اور ان کی جو ہے وہ انفرادی کلاسز بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ ان بچوں کی ذہنی ساخت کے مطابق ان کی جو ضروریات ہیں، دینی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کی انشاءاللہ میں خود بھی آرزو رکھتا ہوں کہ اپنی نسل کی ہم حفاظت کریں، ان کو تربیت دیں۔ 8 دن کے بعد بھی ان کو ایک اچھی ڈوز مل جائے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے اچھے ہوں گے، وہ ان کے اندر مزاحمتی قوت پیدا ہو جائے، قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی، وہ 8 دن تک جو ہے جو زہر ان کے اندر ڈالا جاتا رہا اس کا مقابلہ وہ قوت کرتی رہے گی۔ اور آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو بھرپور انداز سے، ہمارا اصل سرمایہ ہماری اولادیں ہیں،
ہماری ترجیحات زندگی اور ہیں، ہماری اولادوں کی ترجیحات زندگی اور ہیں، تو ہم کڑے کہاں ہوں گے پھر؟ اور آنے والا دور جو ہے وہ یقیناً اس حساب سے بہت ہی دردناک دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے خود اپنی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پہ لینا ہے۔ بہت ساری ذمہ داریاں ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، بہت چیزیں ہیں وہ ہم ڈال دیتے ہیں حکومتوں پہ، بہت ساری چیزیں ہم علماء پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ہمیں خود جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ اپنے ذمے لینا ہوگا، اور اپنی اولادوں کی تربیت کا ہمیں خود ضامن بننا ہوگا۔ اور یہ میں نے، میرے رب نے کہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، اور ذمہ داری کو بہر صورت ہم نے نبھانا ہوگا۔ ادارۃ المصطفیٰ، مرکز مصطفیٰ، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو میری اور آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور انشاءاللہ میں نے جس طرح کہا تھا کہ آپ لوگوں کے تعاون سے 2019 کے اندر اس کی تکمیل ہوگی، تو پھر انشاءاللہ اس طرح کے تعلیمی منصوبے اور تربیت